أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد شان عظمة حديثه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شعر سماعت فرمائیے. ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بے نسب، ٹکرائے گا حسن سے کہاں کوئی بے نسب، یہ وجہ ذوالجلال ہے وہ ابلیس کا غصب، یہ وجہ ذوالجلال ہے وہ ابلیس کا غصب. حیدر کہاں اور کہاں فرزند بنت شب، حیدر کہاں اور کہاں فرزند بنت شب، زہرا سے کیا ملائے کوئی حمالۃ الحطب، زہرا سے کیا ملائے کوئی حمالۃ الحطب. اور بیعت کی بحث کی سرے محفل فضول ہے، بیعت کی بحث کی سرے محفل فضول ہے. وہ پے کرے خطا تو یہ ابن رسول ہے، وہ پے کرے خطا تو یہ ابن رسول ہے. اور حسین ہے صبر میں جیسے رسول رب قدیر، حسین حسن ہے صبر میں جیسے رسول رب قدیر. قدم قدم پہ گما ہے کہ ہے جناب امیر، حسن ہے صبر میں جیسے رسول رب قدیر. قدم قدم پہ گما ہے کہ جیسے ہیں جناب امیر. یہ ہے کمال مصور کے کھینچ کر رکھ دی تصویر، یہ ہے کمال مصور کے کھینچ کر رکھ دی تصویر. ملی جلی ہوئی صبر و جمال کی تصویر، ملی جلی ہوئی صبر و جلال کی تصویر. اور معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معلوم سے مراد نہ موجود جو غائب ہو، معلوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین. اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے شاہ ابرار کے دو حصے کیے. آدھے سے حسین حسن بنے، آدھے سے حسین، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین و ناظرین حضرات، آج کا یہ مبارک موقع 15 رمضان الکریم، ولادت بسعادت صفت اکبر راکب دوش پیمبر ابن حیدر کرار ابن مخدومائے کائنات ابن رسول کریم شاہ دوسرا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا ہے. بہت کم وقت ہے، ایک نکاتی بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے سے رخصت ہوں گا. جب آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ظہور میں آئی تو سب سے پہلے جناب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا نے جناب امیر المومنین امام المشارق والمغارب غالب علی کل غالب حیدر کرار علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ المطہر کی بارگاہ میں پیش کیا. اس کے بعد جناب سرور کونین شاہ دوسرا سید انفجان مد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ خوشخبری ملی، آپ جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے اور جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، لعب رن آپ کے منہ مبارک میں دیا، دائنے کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں اقامت پڑھی، اور اس کے بعد سب سے پہلے
جناب مخدومہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ سے گزار کیا کہ حسن مجتبیٰ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ان بچے کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ جناب مخدومہ کائنات نے جناب امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ کی طرف دیکھا، آپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جب آپ میرے شوہر موجود ہیں تو میں کیا نام رکھوں؟ جناب حیدر کرار، یہ بڑی مشہور و معروف روایت ہے، جناب حیدر کرار سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے ان کا کیا نام تجویز کیا ہے، جناب حیدر کرار نے وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا جب آپ جیسی شخصیت موجود ہے، جب آپ نبی مکرم موجود ہیں تو میں کیا نام رکھوں؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت موجود ہے کچھ وقت خاموش ہو گئے۔ نبی جب خاموش ہوتے تھے تو وحی کا انتظار کرتے تھے۔ نبی نے جب بھی کوئی مسئلے میں خاموشی اختیار کری ہے تو اللہ کی بارگاہ سے جبریل کے آنے کا انتظار کیا ہے، وحی کا انتظار کیا ہے۔ مسئلہ چاہے اپنی ذات کا ہو، مسئلہ چاہے اہل بیت کا ہو، مسئلہ چاہے صحابہ کا ہو یا مسئلہ چاہے امت کا ہو، مسئلہ وحی سے حل ہوتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، جبریل امین زمین پر آئے اور کہا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے بڑے فرزند شبر کا نام ان کو نام تجویز کیا ہے حسن کو، اور شبر کا عربی میں جب ترجمہ کریں گے، عربی میں جب اس کو منتقل کریں گے تو حسن بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام حسن رکھا ہے۔ اب بڑا لغاتی جملہ یہاں میں بولنے جا رہا ہوں، حضرت ہارون علیہ السلام کے ہی فرزند کا نام تجویز کیوں کیا گیا امام حسن کے لیے؟ یہ بڑا لغاتی جملہ ہے، اور پیغمبر بھی ہیں اور مرسلین بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور مقربین بارگاہ خداوند قدوس بھی ہیں۔ یہ کیسا مقام ہے کہ ہارون کے فرزند اکبر کا نام امام حسن کو تجویز کیا جاتا ہے اور شبر نام رکھا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کو عملی طور پر بھی یہ منظور کرانا تھا کہ جو اللہ کے رسول نے جب میں صحابہ کے درمیان یہ کہا تھا یا علی الا ترضى ان تكون بمنزلة هارون من موسى الا لا نبي من بعدي، اے علی کیا تمہیں اس بات پر فخر نہیں، کیا اس بات پر تم کو احترام نہیں اس بات کا، کیا یہ بات تمہارے لیے شان نہیں کہ تم میرے نزدیک میرے بعد میرے پیچھے ایسی منزلت رکھنے والے ہو جیسے موسیٰ کو ہارون اور ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ارے یہ جانشینی تھی، یہ جانشینی تھی، یہ خلافت حقیقی تھی، یہ ازلی اور ابدی نظام تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے منظور کیا کہ علی تمہاری خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جانشینی ایسی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے تھی اور ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو اپنے فرزند کا نام بھی علی المرتضیٰ کا نام ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا اور شبر مانے حسن ہوا۔ اب ایک بہت عمدہ بات میں یہاں کرنے لگا ہوں اس حوالے سے، امام حسن علیہ السلام بلکہ جملہ اہل بیت اطہار، یہ تو سمندر ہے فضائل و مناقب کا، یہ تو آسمان ہے فضیلتوں کا، مگر ایک بات یہاں میں یہ کہنے لگا ہوں کہ وہ آسمانی نام ہے۔ میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار نام میں بھی کسی کے محتاج نہیں ہے، نام میں بھی امت کے محتاج نہیں ہے، نام بھی تحفتاً اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان کی جانشینی بھی تحفتاً اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ان کے لیے کھانے اور کپڑے بھی اللہ کی طرف سے تحفتاً آتے ہیں۔ یہ کسی کے مشورے سے نہیں بنائے جاتے ہیں، یہ کسی کے اجتماع سے نہیں بنتے ہیں، یہ سارا مسئلہ ہبتاً ہوتا ہے، یہ مواہب لدنیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے معاملات کو تجویز فرماتا ہے، شرط فرماتا ہے۔ اب میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسن حسین علیہ السلام یہ دونوں فرزندان کے نام اس سے پہلے
کبھی روئے عرب پر، سرزمین عرب پر کبھی کسی نے نہیں رکھے۔ مختصراً بات کرتے اور ختم کرنا چاہتا ہوں، امام حسن علیہ السلام کا نام جو شبر تھا عربی میں منتقل ہوتا ہے تو حسن بنتا ہے، اور یہ نام روئے سرزمین عرب پر کسی عربی شاعر نے، فصیح و بلیغ عربی جاننے والے ادیب نے بھی کسی اپنے بچے کا نام یا اپنے باپ کا نام، کسی دادا کے نام حسن اور حسین نہیں۔ مسئلہ یہ پتا چلا کہ یہ ایک اپنی جگہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حسن نام ہوتے ہوئے بھی سرزمین عرب پر کسی کو پسند نہیں کرتا کہ حسن نام رکھے۔ یہ نام صرف حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ خاص رہا، اور امام حسین کا نام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاص رہا۔ اور آخری مرحلہ اس پہ ہے کہ جب آپ راکب دوش پیمبر ہیں تو یہاں یہ حال ہے کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں نعم المرکوب، کیا بہترین سواری ہے، کیا بہترین سواری ہے۔ تو حضور علیہ السلام وجدان میں کہتے ہیں سواری سب کے لیے بہترین ہوگی، محمد عربی کے لیے سوار بہتر ہے۔ نعم الراکب کہو ابو بکر، یہ سوار ہے محمد عربی کے، اور یہ محمد عربی سے بہتر سوار ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا جملہ ہے، یہ تابناک جملہ ہے۔ اہل بیت اطہار کی منزلت و فضیلت ایک شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنہیں جنت کے سردار ہونے کا مجدہ ملا، اور مجھے یہاں یہ کہنے دیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے سوا جتنی آدم سے لے کر قیامت تک حضور ہستیاں گزری ہیں گزریں گی، وہ سب اہل بیت اطہار بالخصوص حسنین کریمین کی سرداری کے ماتحت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔